الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمد للہ آج 21 مئی 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 95 منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے 2-4 باتیں میں اس وقت جو ملک کے حالات چل رہے ہیں اس پہ عرض کر دوں۔ آپ کو پتہ ہے کچھ عرصے سے پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے یہ کافی زیادہ خراب ہو چکی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا ایفیکٹ پاکستان کی عوام پہ بھی پڑتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز مذہب کی آڑ لے کر اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر عوام کو کسی خاص ٹریک کے اوپر چڑھا دیتے ہیں۔ اس کا نقصان پھر مجھے اٹھانا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے جب کوئی مذہبی ٹچ دے گا اپنی ویڈیوز کے اندر، مذہب کو ٹول کے طور پر استعمال کرے گا، تو پھر مذہبی پلیٹ فارم کی ذمہ داری ہے کہ وہ سچائی کی بات لوگوں کو بتائے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور یہ جو مذہبی ٹچ والا ایشو ہے یہ شروع سے ہی ہے، یعنی پاکستان میں بہت بڑا ایک ڈکٹیٹر جس نے 11 سال تک حکومت کی، ضیاء الحق، اس کے زمانے میں تو تمام علماء اس کے ساتھ اٹیچ تھے، اور مرد مومن، مرد حق، ضیاء الحق، ضیاء الحق نعرے لگایا کرتے تھے، اور وہ ایک بڑے لیول کا مذہبی ٹچ تھا۔ خیر اس شر میں سے بھی کچھ خیر ضرور نکلا، لیکن اوورآل جو فرقہ وارانہ فسادات ہیں نا پاکستان کے اندر، وہ اسی کے زمانے میں شروع ہوئے، کیونکہ تازہ تازہ ایران میں انقلاب آیا تھا امام خمینی کے زیر اثر 1979 میں۔ تو انقلاب جب بھی کسی ملک میں آتا ہے تو وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے دوسرے ملکوں تک۔ تو سعودی عرب کے بھی کان کھڑے ہو گئے، انہوں نے پاکستان میں پیسہ لگایا، اور یہاں پر انہوں نے دیوبند مکتب کو یوز کیا اس حوالے سے کہ ایک پراکسی وار ایران اور سعودیہ کی پاکستان میں شروع ہو گئی، جس میں بہت قتل و غارت ہوا۔ یہ میں ضیاء الحق کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت کئی نان اسٹیٹ ایکٹر تنظیمیں بنی، اور اس وقت ہمارے ریاستی اداروں کے انڈر وہ لوگ کام کرتے تھے، اور یہاں تک بات پہنچی کہ ٹوائلٹس کے اندر بھی نعرے لکھے گئے شیعہ کافر۔ حالانکہ شیعہ کا لفظ بھی قرآن کا ہے، کافر کا لفظ بھی قرآن کا ہے، حروف تہجی قرآن کے ہیں۔ آپ شیطان کا نام بھی ٹوائلٹ میں نہیں لکھ سکتے، جوتی کے اوپر نہیں لکھ سکتے۔ حروف تہجی کا تو احترام ہے نا، وہ شیطان کا احترام نہیں ہو رہا، قرآن کے حروف تہجی کا احترام ہے۔ اور یہ سلسلہ جاری رہا، اور پھر اس کا اینڈ ہوا جب امریکہ یہاں سے چلا گیا، اور پاکستان نے پھر ایک نیا یو ٹرن لیا۔ کہاں وہ ہارڈ لائنر ایک ڈکٹیٹر مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے، اور کہاں ایک لبرل قسم کا ڈکٹیٹر مشرف پاکستان پہ مسلط ہوا، اور ہر چیز 180 ڈگری پھر گئی۔ یعنی پہلے فوج کے اندر اگر کسی نے چھٹی لینی ہوتی تھی تو وہ سروزے لگاتا تھا، چلے لگاتا تھا، اور چونکہ ضیاء الحق کا تعلق دیوبند مکتب سے تھا، وہ لال مسجد والوں کا بڑا معتقد تھا، نماز بھی وہیں پڑھا کرتا تھا، اس وجہ سے اس نے ایک مذہبی ٹچ فوج کے اندر دیا کہ جو کوئی تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا چاہے تو اسے عام اجازت ہے، اسے چھٹی دے دی جائے۔ اور یہ لال مسجد کافی عرصہ تک ISI کا بھی ہیڈ کوارٹر بنی رہی، لیکن مشرف کے دور میں اسی لال مسجد کے اندر قتل عام ہوا، آپ کو پتہ ہے، تو میڈیا نے بھی کور کیا، اور پھر اس کی تکلیف ہم نے کم از کم 10-15 سال تو کاٹی خودکش حملوں کی شکل میں۔ یہ پوری وہ ہسٹری ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کی۔ تو جب یہ مشرف آیا تو اس نے انلائٹنڈ ماڈریشن ایک نعرہ لگایا سب سے پہلے پاکستان،
وہ سب سے پہلے پاکستان کا مطلب یہ کہتا تھا کہ ابھی اسلام کو چھوڑو، پاکستان کو لے کے چلو. حالانکہ پاکستان اس لیے تو نہیں بنا تھا، لیکن ظاہر ہے چونکہ ایک کمانڈ تھی اوپر، نچلے والے لوگ بھی بیچارے مجبوراً اوبے کرتے تھے، ناراض بھی تھے. ریٹائرمنٹ کے بعد کتابیں بھی لکھتے رہے. اس وقت کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوا. اور مذہبی لوگوں کے لیے زمین تنگ ہو گئی فوج کے اندر. داڑھی والے لوگوں کے لیے جو مذہبی لوگ تھے، اس وقت ان کی جو وہ ACRs لکھی جاتی ہیں نا، اس میں ایک ٹرم ڈیوائز کی گئی، ریلیجسلی موٹیویٹڈ. وہ آج تک چلتی ہے. یعنی کوئی مذہبی بندہ ہو نا کہ اس کو ہم نے اس رینک سے اوپر نہیں لے کے جانا، تو اس کے اوپر وہ لکھ دیتے ریلیجسلی موٹیویٹڈ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مذہب کے طور پر ایک موٹیویٹڈ بندہ ہے، تو اس کو ہم نے اوپر نہیں لے کے جانا. تو اس طرح کے سارے معاملات شروع ہوئے، اور اس کا انجام جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کیا ہوا؟ اس سے جان چھوٹی. پھر یہاں پہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ گئی، اور وہ ساری زرداری صاحب کے ہاتھ میں تھی. ان کا ٹینور پورا ہوا. پھر نواز شریف صاحب آئے، اور پھر نواز شریف صاحب کے دور میں نئے تجربات شروع ہو گئے. عمران خان صاحب کو لانچ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، بڑی نیک نیتی کے ساتھ کیا. پاکستان کی ہسٹری کیا، پوری اسلامک ہسٹری میں جب بھی ہمارے بڑوں نے، خواہ وہ مذہبی پیشوا ہوں یا پولیٹیکل لیڈرز ہوں، کوئی بھی امت کے ساتھ کام ڈالا ہے نا، پوری نیک نیتی کے ساتھ ڈالا ہے. ہم ان کو بدگمانی نہیں ان کے بارے میں کرتے. یعنی اگر انہوں نے امت کے عقائد خراب کیے ہیں تو اپنے زوم میں نیک نیتی کے ساتھ ہی خراب کیے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی انجام امت کا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور یہی کچھ یہاں پہ بھی ہوا. اور وہ صرف پولیٹیکل اختلاف رہتا تو پہلے بھی تھا. باقاعدہ ایک ایجنڈا لانچ کیا گیا کہ آپ نے سارے پولیٹیکل لیڈرز کو چور، ڈاکو، غدار وطن اور اس طرح یہ ساری کی ساری گالیاں نکالنی ہیں. لیکن جو لوگ یہ کروا رہے تھے وہ یہ بھول گئے کہ کل کو ان کا وقت بھی آ جائے گا، کیونکہ دنیا تو مکافات عمل ہے. جب آپ کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو پلٹ کے آپ کے اوپر بھی وار آ جاتا ہے. اور وہ آج کل ہم عمران خان صاحب کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اور جس کی تکلیف نہ صرف فوج کو کاٹنی پڑ رہی ہے بلکہ پوری پاکستانی عوام کو بھی کاٹنی پڑ رہی ہے. 9 مئی جو 2023 کو انہوں نے بلیک ڈے ڈکلیئر کیا، ظاہر ہے کہ اس دن وہ کچھ ہوا جو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اس طریقے سے نہیں ہوا تھا. بہت تکلیف دہ چیز ہے. خواہ وہ چند لوگوں نے کیا یا آرگنائز طریقے سے ہوا، بہرحال یہ ایکٹیویٹی تو بہت بڑی تھی کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ GHQ میں گھس گئی، کور کمانڈر کے گھر میں گھس گئی. اس طرح پاکستان کی تاریخ سے متعلقہ جو چیزیں تھیں انہیں آگ لگائی گئی. فوجیوں کے جو مجسمے تھے وہ اس وجہ سے نہیں نیچے گرائے گئے کہ بت بنانا حرام ہے اسلام میں، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک بیانیہ چل رہا تھا. نقصان اس میں الٹیمیٹلی عوام کا ہوا ہے، کیونکہ ان سب لوگوں کے پاس بڑے اچھے ہیوی بجٹ موجود ہیں. ان کا فرنیچر بھی نیا آ جائے گا، بلڈنگ بھی نئی بن جائے گی، پیسے پھر عوام نے دینے ہیں ٹیکسز کی شکل میں. لیکن نقصان جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی عوام کو ہوا ہے. اور آپ دیکھیں آج 21 مئی 2023 ہے، پچھلے مسلسل 10 دن سے آپ دیکھیں میڈیا نے کیسا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے. ہر ٹی وی چینل کے اوپر وہ بلیک ڈے کے نام کا ایک اشتہار چل رہا ہے. اب یہ اشتہار بھی پاکستان کی عوام کے ٹیکسز کے پیسوں سے ہی چل رہے ہیں. ظاہر ہے اس کی فیس انہوں نے ادا کرنی ہے نا، مفت تو کوئی اشتہار نہیں چلاتا. تو اور کس طریقے سے اسے ایک پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے. میں یعنی یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کے خلاف نہیں ہوں، جو کچھ یعنی یہ کیا جا رہا ہے عوام کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. لیکن اگر اسی طریقے سے آپ کسی ایک خاص چیز کی لکیر پیٹیں گے تو مئی کا ہی مہینہ تھا اور تاریخ تھی 12. ایک ڈکٹیٹر نے قتل عام کیا کراچی کے اندر صرف اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے.
تو اصولاً تو اس دن کو بھی بلیک ڈے ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ عوام تو اس دن مری تھی. عوام اس دن بھی مری، وہ میڈیا تو رپورٹ نہیں کر رہا، لیکن عوام تو مری ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے ویڈیوز تو پبلک میں عام ہوئی ہیں. تو اس طرح اگر بلیک ڈیز ہم گننا شروع کریں تو پاکستان کی ہسٹری بلیک ڈیز کے ساتھ بھری پڑی ہے. میرے نزدیک تو 12 اکتوبر 1999 بھی پاکستان کے لیے ایک بلیک ڈے تھا، جب ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اس طریقے سے بدماشی سے ہٹا کے، آپ علمی اختلاف تو کسی سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو اس طریقے سے ہٹانا اور اس کے بعد پھر ایک ڈکٹیٹر کا مسلط ہونا، وہ بھی بلیک ڈے تھا. بھٹو کو جس دن پھانسی دی گئی وہ پاکستان کے لیے وہ بھی بلیک ڈے تھا. اور اسی طریقے سے جس دن پاکستانی قوم کو امیدیں دلا کے ایک پولیٹیکل کیس بنا کے